مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ دیگر رہنماؤں کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ بنائی گئی ہے، اس میں پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ ہمارے کنوینر ہوں گے اور سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہیں یہ ڈپٹی کنوینر ہوں گے، ملک ریاض صاحب، خواجہ عمران نذیر اور آل ایم این اے ایم پی ایز فرام لاہور سٹی ڈویژن جو ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور اس میں ٹکٹ ہولڈرز بھی ہے ان حلقوں سے شامل ہوں گے جہاں سے ہمارا پی ایم ایل این کے جو ہے وہ امیدوار ریٹرن نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ لیگل ایڈ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں لائر فورم پنجاب کے صدر رانا ظفر صاحب اس کے کنوینر ہوں گے اور باقی ان کے ساتھ جو ہے وہ ممبرز ہوں گے۔ مائنورٹی کمیٹی جو ہے اس میں کامران مائیکل صاحب اور خلیل طاہر سندھو صاحب، رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور طارق گل صاحب جو ہیں یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے کہ آل مائنورٹیز کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ متحرک کریں گے۔ جو ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے کنوینر سینیٹر رانا مقبول صاحب ہوں گے۔ فائنانس کمیٹی جو ہے اس کے کنوینر جو ہے وہ رانا مبشر صاحب ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم نے پبلسٹی کمیٹی، اس میں ہمارے کنوینر ملک ریاض صاحب ہوں گے اور ان کے ساتھ ہمارے دیگر ساتھی ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ کمیٹی کے کنوینر چودھری شہباز صاحب ہمارے جو ایم پی ہیں وہ ہوں گے اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی ہوں گے، اور پبلیکیشن اینڈ پرنٹنگ کمیٹی جو ہے اس میں جو ہے وہ پرویز رشید صاحب کو ہم نے اس کا کنوینر بنایا ہے اور اس کے ساتھ باقی دوست ممبرز ہوں گے۔ عوامی رابطہ کمیٹی میں رانا مشہود صاحب جو ہے وہ کنوینر کے فرائض سر انجام دیں گے اور باقی دوست جو ہیں ان کے ساتھ ممبر ہوں گے۔ جو ہماری میڈیا کمیٹی ہے اس کی کنوینرشپ جو ہے وہ ہماری سیکرٹری انفارمیشن پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے اس کو کنوین کریں گی باقی ممبرز کے ساتھ۔ لیڈیز رابطہ کمیٹی جو ہے اس کو شائستہ ملک صاحبہ جو ہیں، شائستہ پرویز ملک صاحبہ اس کو کنوین کریں گی۔ ٹریڈرز ونگ جو ہے اس کو میاں مرغوب احمد صاحب جو ہے اس کو کنوین کریں گے اور باقی دوست ان کے ساتھ ممبر ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے جس کو رانا محمد ارشد صاحب جو ہے اس کو جو ہے وہ کنوین کریں گے۔ اسی طرح سے پروفیشنل ونگ کمیٹی جو ہے اس میں سائرہ افتخار صاحبہ جو ہے اس کو کنوین کریں گی اور باقی ہماری ممبرز اس میں ہوگی۔ اور اسی طرح سے ہم نے ایک ریپڈ رسپانس ٹیم بنائی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو اس میں جو ہے وہ یہ ممبرز جو ہیں اس کو پہنچ کے ریزالو کریں، تو اس میں خرم روہیل اصغر جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کنوین کریں گے۔ رفاقت ڈوگر صاحب ہمارے وکیل ہیں، صدر ہیں لاہور کے، وہ اس کو جو ہے وہ کو کنوین کریں گے، اور فیصل صاحب کھوکھر صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہم نے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ لگائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ جو ہے یہ مینارے پاکستان پہ ہوگا۔ اس کے لیے ہماری جو سب کمیٹی ہے ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ اور جو مین کمیٹی ہے وہ اگلے 2-3 روز میں جو ہے اس کو جو ہے وہ اپلائی کر دیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ لاہور کی تاریخ میں جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال جلسہ ہوگا، اور یہ فیصلہ کن جلسہ ہوگا۔ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ ایک ریفرینڈم ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی اس نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف جو پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی ہے۔ اور یہ کہاوت ایسے ہی نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ لاہور جاگتا ہے تو پورا پھر پنجاب اور پاکستان جاگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو یہ ثابت ہوگا کہ لاہور جاگ اٹھا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پورا پنجاب بھی جاگے گا اور پورا پاکستان بھی جو ہے وہ جاگے گا۔ اس سے متعلق جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ 2 اور ایشوز ہیں جن کے اوپر آج میں بات کرنی چاہوں گا۔
آپ کے علم میں ہے کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی ایک دہشت گردی کی عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ بری ہو گئے. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کوئی باعزت بری ہوا اور کوئی بغیر عزت کے بری ہوا، لیکن زبردستی جو ہے وہ بے عزت کے بری ہونے کی یہ پہلی مثال ہے کہ جس میں عدالت نے آج اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن نے بیان دیا ہے وہاں پہ عدالت میں جا کے کہ جی عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو بری کر دیں آپ. یہ قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. عدالت میں جو ہے وہ پروسیکیوشن نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں کہ جی یہ مقدمہ تو سیاسی طور پہ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. یعنی جیسے 2014 میں وہاں پہ کوئی کنٹینر نہیں تھا، کوئی وہاں پہ ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی وہاں پہ رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو مارنے، لوگوں کی وردیاں اتارنے اور لوگوں کی شلواریں گیلی کرنے کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ سارا کچھ جھوٹ تھا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط تھا. لہٰذا یہ مقدمہ جو ہے یہ غلط بنایا گیا تھا. اور یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو عدالت کا قیمتی وقت جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو جناب آپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ بری کر دیں. اور 6 سال کوئی پوچھے اس پروسیکیوٹر سے اور پروسیکیوشن سے کہ 6 سال تک جو وقت ضائع ہوتا رہا ہے اس کا کون حساب دے گا؟ یہ 6 سال بعد آپ کو خیال آیا ہے کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ان کو بری کر دیا جائے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ آپ اس کا نوٹس لیں. یہ 6 سال بعد پروسیکیوشن کو کیسے خیال آ گیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ وقت ضائع کر رہا ہے؟ اور پروسیکیوشن خود ہی کہہ رہی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا تھا، یہ مقدمہ جو ہے یہ غلط طور پہ بنایا گیا تھا. اگر یہ پروسیکیوشن خود کہہ رہی ہے تو پروسیکیوشن بتائے اور چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کو جو ہے وہ انشور کروائیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے پھر مقدمہ بنایا تھا، جنہوں نے تفتیشیں کی، تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ ان کو کس بنیاد پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ علیحدہ رکھا گیا؟ ان کے متعلق تو کوئی چیز جو ہے وہ وہاں پہ سامنے جو ہے وہ نہیں لائی گئی. ایک طرف یہ زبردستی کے جو ہے وہ ایکویٹل ہو رہے ہیں، بریت ہو رہی ہے، اور دوسری جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی لاہور میں پریس کانفرنس جاری ہے. 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جلسہ ہوگا. مسلم لیگ نون میزبانی کرے گی. اس حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے میں پوری پروسیکیوشن کا جو ہے وہ صفایا ہو جائے گا. یہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کا کیوں نوٹس نہیں لیا کہ ایک طرف جو ہے وہ 120 عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں کہ پروسیکیوشن کے لوگوں کو جو ہے ان کے سمری ٹرائل کرو، ان کے سمری ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دو، ان کو فارغ کرو، ان کو جو ہے وہ میدان سیاست سے باہر نکالو تاکہ گلیاں ہو جن سوجیاں دے وچ مرزا یار پھرے، تاکہ عمران کے لیے جو ہے عمران نیازی کے لیے جو ہے وہ ہر راستہ جو ہے وہ کھول دیا جائے. اور اس مقصد کے لیے عدلیہ کے ادارے کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. عدلیہ کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ بندوق رکھی جا رہی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اداروں کو جو ہے وہ متنازع کون بنا رہا ہے؟ اداروں کو جو ہے وہ کون ہے جو متنازع بنا رہا ہے؟ کون ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کو اداروں کے تھرو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ جو چاہتا ہے کہ میری اپوزیشن، میرے مخالفین سب کے سب جو ہے وہ 120 عدالتیں بنیں اور وہ دنوں میں جو ہے وہ ان کو سزائیں کر دی جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میدان جو ہے وہ صاف کر دیا جائے؟ اگر اداروں کو ان سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں جمہوریت آگے بڑھے گی؟ پھر کس طرح سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ قائم ہو سکے گی؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو میں نے براہ راست جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہے. اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا آج تک کہ یہ جو اسپیشل کورٹس بنتی ہیں اس میں یہ جو ہے وہ نیب کورٹس بھی ہیں،
اس میں جو ہے وہ نارکوٹکس کورٹس بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان عدالتوں کے ججز کا تقرر جو ہے وہ حکومت کرتی ہے. ان عدالتوں کے ججز کا تقرر جو ہے وہ باقاعدہ لا منسٹری کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مجھے ایک جعلی ناجائز بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جب اور کچھ نہیں ملا تو ہیروئن جو ہے وہ 15 کلو جو ہے وہ گودام سے نکال کے میرے اوپر ڈالی گئی. تو 15 دن بعد یا 20 دن بعد جو ہے وہ جج جب میری ضمانت لینے لگا تو اسے واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کر دیا گیا. میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس واٹس ایپ کے اوپر ہونے والے تبادلے کا آج تک کیوں نوٹس نہیں لیا گیا. اور جب وہ ججز جن کے واٹس ایپ کے اوپر تبادلے ہو سکتے ہیں اور جب واٹس ایپ پہ تبادلہ ہوا تو اس کے بعد وہ جج صاحب جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیل ضمانت لے لوں گا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جی میں میرٹ پہ دیکھوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بیل جو ہے میں اس کو میرٹ پہ دیکھ لوں گا، اگر بنتی ہوئی لے لوں گا، نہ بنتی ہوئی تو میں خارج کر دوں گا. اتنی وجہ سے اسے آرڈرز لکھواتے ہوئے آرگومنٹ سنتے ہوئے جو ہے اسے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ وزارت قانون جو ہے اس کا میسج ملا کہ جناب آپ کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے. تو ان ججز سے جن کے تبادلے جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ وزارت قانون کرے گی، ان سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم انصاف جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ہمیں ملے گا. تو یہ انصاف ہو رہا ہے ملک میں کہ ایک طرف جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ بریت ایکویٹل ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 120 جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ لگا کے اور پروسیکیوشن جو ہے اسے 6 ماہ میں فارغ کرنے کی. یہ بات میں نہیں کر رہا. اگر اداروں کو متنازع کوئی بنا رہا ہے تو کون بنا رہا ہے؟ ایک وفاقی وزیر بنا رہا ہے جو خود کو گیٹ نمبر 4 کا بھی ایجنٹ کہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ 120 عدالتیں بن گئی ہیں اور ہم جو ہے وہ 6 ماہ میں جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو اپوزیشن کو جو ہے وہ فارغ کر دیں گے. نیب کو کس نے متنازع بنایا ہے؟ نیب کے چیئرمین کو کون بلیک میل کر رہا ہے؟ اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے، ہم اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس کو کون بلیک میل کر کے جو ہے اس سے جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ریفرنسز دائر کروائے جا رہے ہیں اور وارنٹس کے اوپر جو ہے وہ سائن جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، پنجاب لائیو فورم کے صدر رانا ظفر اقبال صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم اور زیادتی کے خلاف ہم اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف جسٹس لاہور سے کہ وہ انٹروین کریں اور اس ناانصافی کو جو ہے وہ اس کو دور کریں. یعنی ان کے کیس جو ہیں وہ بریت ہو رہی ہے، پروسیکیوشن وڈرا کر رہی ہے، تو پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ نیب کے کیس کیوں نہیں وڈرا کرتی؟ پروسیکیوشن جو ہے وہ نارکوٹکس میں کیس اس نے وڈرا کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تمام کیسز جو ہیں وہ وڈرا ہونے والے ہیں. تمام ریفرنسز جو میاں نواز شریف کے خلاف دائر کیے گئے، میاں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف دائر کیے گئے، یہ تمام جو ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں، یہ میرٹ کرتے ہیں کہ ان سب کو بھی اسی طرح سے پروسیکیوشن جو ہے وہ جہاز اس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں گئی ہے، یہ نیب جو ہے یہ کورٹس میں جائے اور جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ وقت آئے گا، یہ جائے گی اور جا کے کہے گی کہ جناب یہ سیاسی بنیادوں پہ ریفرنس بنائے گئے ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ نارکوٹکس کے کیس بنائے گئے ہیں اور یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے. ان ریفرنسز کا چلانا جو ہے یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ عدالت کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے، بلکہ وقت کا ضیاع نہیں، یہ عدالت کو جو ہے وہ متنازع بنانے والی جو ہے وہ بات ہے. تو ہماری یہ اپیل ہے کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہے اس کا نوٹس لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس طرح سے سیاسی بنیادوں پہ بننے والا مقدمہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ بری ہوا ہے، واپس ہوا ہے، اسی طرح سے یہ تمام ریفرنسز اور خاص طور پہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ کہتے تھے بس جی وہ باقی مقدموں کو چھوڑیں جی، ایک مقدمہ جو میاں شہباز شریف کے اوپر ہے اس کا تو ڈاکومنٹری پروف ہے.
41 اور 63 جو ہے وہ والیومز پڑے ہیں جناب. بینک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈاکومنٹری پروف ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے 10 ججز کے لارجر بینچ کا کہ سسپیشس ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہ کرپشن اور نہ ہی منی لانڈرنگ ہے. یہ منی لانڈرنگ اور کرپشن نہیں ہو سکتی, اور یہی ان کا الزام تھا. تو اب اس کے بعد اس کیس کو چلانے, اس ریفرنس کو چلانے میں اب کیا جو ہے وہ یعنی حکمت ہے؟ اس سے وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ جائے نیب جا کے بیان دے وہاں پہ کہ جناب یہ سیاسی بنیادوں پہ ہم نے بنایا تھا اور یہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں. تو یہ ہماری یہ اپیل ہے, اور ہم ودن نیکسٹ 2 ویکس جو ہے کم از کم مسلم لیگ لائر فورم اور دوسرے جو ہماری لائر کمیونٹی ہے اس کے جو بارز کے پریزیڈنٹ ہیں, بار کے جو سیکرٹریز ہیں, عہدیدار ہیں, ہم سپریم کورٹ بلڈنگ کے سامنے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم پرامن اور خاموش احتجاج کے علاوہ جو چیئرمین ہیں پاکستان کونسل کے عابد ساکی صاحب اور جو نو منتخب صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے لطیف افریدی صاحب, ان کو ہم یادداشت پیش کریں گے جس میں یہ سارے حقائق ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے سے ہم اس قانونی اور آئینی چیز کو مد نظر رکھیں گے. ان کے ذریعے سے ہم اپنی یادداشت جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی رسپیکٹفلی جو ہے ان کے سامنے سبمٹ کریں گے کہ اس ناانصافی کو جو ہے وہ دور کیا جائے, اس ظلم کو جو ہے یہ دور کیا جائے. یہ ظلم ہے, اس ظلم کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. کفر کی تو چل سکتی ہے لیکن اس ظلم کی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو ہم یہ جو ہے یہ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ کے ادارے کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنے کے لیے, اور اس ادارے کو جو اس ملک کے عوام نے, صرف وکلاء نے نہیں, جو عدلیہ بحالی کی تحریک ہے اس میں صرف وکلاء شامل نہیں تھے, اس میں عوام بھی شامل تھے, اس میں ہم بھی شامل تھے. ہم نے بھی جو ہے وہ ان جلسوں میں بھی اور ان جو ہے وہ ریلیز میں جو ہے وہ شرکت کی ہے پوری رات جا کے. تو اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وکلاء برادری بھی ہمارا ساتھ دے گی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بارز کے جو عہدیداران ہیں وہ ہماری اس جو ہے وہ ریکویسٹ کو جو ہے وہ وزن دیں گے, اور اس ناانصافی کے خلاف جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں گے. اسی طرح سے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. وہ بھائی ساری دنیا سے تم پوچھ رہے ہو کہ جی آپ کے اثاثے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. یعنی میرے خلاف کچھ نہیں ملا تو میرے خلاف ہیرون کا کیس بنا دیا, جب اس میں بھی کچھ نہیں بنا تو پھر ایسٹس کی جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی, اور میرے تمام ایسٹس اور میری جو ہے وہ وراثتی پراپرٹی جو وہ بھی ساری جو ہے وہ فریز کی ہوئی ہے. میری پوری فیملی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں. میری پوری فیملی کے آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ فریز کیے ہوئے ہیں. یہی سلسلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف اور ان کی پوری فیملی, میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی, خواتین کو جو ہے وہ ملوث کیا گیا ہے. یعنی اس حد تک جو ہے ہم ایک مشرقی معاشرے کے فرد ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت نازک ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی ہیں کہ اس کے کراس ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر معاشرہ جو ہے وہ پھر افراتفری اور جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. اس حد تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے, اور اس میں عدلیہ کا یہ بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں انٹروین کرے, اس ملک کو بچائے, اس قوم کو بچائے, اور اس معاشرے کو جو ہے وہ اس ظلم کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی اداروں کا بھی اور عدلیہ کا جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ فرض بنتا ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا نوٹس لیں
کہ وہ بات جو شوکت صدیقی صاحب نے کی تھی کہ جی کچھ لوگ آ کے مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، تو ان چیزوں کے بھی اوپر جو ہے وہ ان کی نظر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے وکلاء، پورے پاکستان کے وکلاء نے یہ قرار دیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف جو کیس ہے یہ ناقص ہے، یہ بنتا نہیں ہے، یہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، یہ میڈیا کو جو ہے وہ یرغمال بنانے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ ہماری عدلیہ کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں جو ہے وہ آنی چاہیے، انہیں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مودبانہ اور رسپیکٹفلی، میں عدلیہ کے احترام کو، میں خود ایک وکیل ہوں، میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، اور تمام بارز کے عہدیداران سے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے نو منتخب صدر لطیف افریدی صاحب سے، اور پاکستان بار کونسل کے چیئرمین عابد ساکی صاحب سے، کہ خدارا اب یہ چیزیں جو ہیں یہ برداشت سے باہر ہو رہی ہیں، یہ لمٹس کو کراس کر رہی ہیں، یہ ریڈ لائن کے اوپر آن کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس حد تک جو ہے یہ جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے خود زبردستی بری ہو رہے ہیں پروسیکیوشن کے بیانوں سے۔ جا کے پروسیکیوٹر جس نے پروسیکیوشن کی حمایت کرنی ہوتی ہے وہ 6 سال بعد کہہ رہا ہے وہ جی ہمیں تو اب یاد ہے یہ تو مقدمہ ہی غلط تھا، یہ تو بنایا گیا، نہ کوئی وہاں پہ پی ٹی وی پہ جگہ پہ قبضہ ہوا، نہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف گیا، نہ کوئی کنٹینر پہ چڑھا، نہ کسی نے کوئی تقریر کی۔ وہ کہتے ہیں ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کنٹینر کا، کوئی تقریر کا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو جناب یہ جو ناانصافی ہے، جو ظلم ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ اور جو نیب ہے، بھئی سب کے اثاثے آپ کو چاہیے، تو آپ کے اثاثوں کے متعلق جو ہے وہ جب سب لوگوں کے اثاثوں کی خبر آپ کو ہونی چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ تو اسلام کا، ہمارا شرعی اخلاقی پوری دنیا اور قانونی اور آئینی جواز ہے کہ اگر کوئی خود جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہے تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ اگر نیب خود اپنے نیب کے جو آفیشلز ہیں، چیئرمین صاحب سے لے کے نیچے تک، اگر وہ خود جواب دہ نہیں ہیں، اگر خود ان کو جو ہے وہ نہیں پوچھا جا سکتا، تو اس کے متعلق میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بچے کو اس کی ماں کی ریکویسٹ کے اوپر میٹھا کھانے سے منع کرنے سے انکار کر دیا، اسے کہا کہ نہیں اس کو کل لے کے آئیں، اور اگلے دن جب آپ نے دعا فرمائی اور اس بچے کو منع فرمایا تو والدہ نے پوچھا اس بچے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل یہی فرما دیتے، تو آپ نے کہا کہ کل میں نے جو ہے وہ میٹھا کھایا ہوا تھا۔ یہ یعنی اسلام اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ آپ ساری دنیا کے جو ہے وہ اثاثے جو ہے وہ ٹٹول رہے ہیں، اور خود آپ نے آج فیصلہ دے دیا ہے کمیشن نے کہ جی نیب کے تو کسی بندے کا، چپڑاسی سے لے کے چیئرمین تک، کسی کے اثاثوں کو جو ہے وہ پوچھا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ایک اور ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عدلیہ کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عطر من اللہ سے عوام کو، سب کو یہ امید ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا جو ہے وہ نوٹس لیں گے، اور ان کے بھی اثاثے سامنے آنے چاہیے، جو پوری دنیا کے اثاثے جو ہیں وہ سامنے لانے کے جتن میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ تو یہ میری گزارشات تھی، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو میں باری 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 دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک تو ان کا جو آپریشن سجسٹ ہوا ہے، تو ایک تو وہ اپنے علاج میں مصروف ہیں،
اور دوسرا جو ہے یہ حکمران ٹولہ، اس کا بھی وہ علاج کر رہے ہیں. تو دونوں علاج مکمل ہونے کے بعد وہ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً تشریف لے آئیں گے. عباس دیکھیں اس میں جہاں تک اسلام آباد کے رخ کا تعلق ہے، اس کا حتمی فیصلہ تو پی ڈی ایم کی قیادت ہی کرے گی. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کا رخ جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، اس وقت ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں 10 لاکھ آدمی لے کے جاؤں گا اسلام آباد. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 لاکھ آدمی تو بہت دور کی بات ہے، 5 لاکھ آدمی ہی وہ اسلام آباد لے کے داخل ہو جاتے تو شاید وہ کامیاب ہو جاتے. یعنی عمران خان اس وقت جو لوگ لے کے داخل ہوئے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ بمیں ان کے کزن مولانا طاہر القادری صاحب 30 اور 20 ہزار کے درمیان تھی. یہ بالکل میری جو ہے وہ ویریفائڈ فگر ہے. اس کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہے وہ ایجنسیز کے پاس بھی فگر ہے، باقی جگہوں بھی ہے. وہاں پہ پورے جو آپ کے صحافی ہیں انہوں نے بھی سب نے کور کیا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب ناکام رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کے قافلے جب چاروں اطراف سے اسلام آباد کا رخ کریں گے تو یہ تعداد جو ہے یہ 10 لاکھ سے بھی بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کے واپس آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اسلام آباد کی طرف جائے گا اور تمام چیزیں آئے گی، لیکن ابھی حکومت کی طرف سے ایک تو آپ کو نیب کا نوٹس آ گیا، آپ نے اس میں کچھ بتایا کہ ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسے کنفرم بھی کیا ہے، وہ کی ویڈیو بھی آئی ہے اظہر صاحب کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید نون لیگ کے افراد بھی جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو، گرفتاریوں کو، لوگوں کو توڑنے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیوں کو پبلک ایٹ لارج لیول پہ صرف سراہا نہیں گیا، اسے ایکسیپٹ کیا گیا. عام آدمی جو گلی محلے میں ہے، آپ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی لوگوں میں رہتے ہیں، عام آدمی جو ہے یہ اس کے دل کی بات تھی. جو بات میاں نواز شریف نے کی ہے ہر بندے کے دل میں وہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی. اس کو زبان جو ہے وہ میاں نواز شریف نے دی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے، پارٹی ان کے ساتھ ہے. اور رہی بات کہ وہ مجبور کر کے نیب کی فائلیں دکھا کے لوگوں کو گرفتاری کا جو ہے وہ اپنا روب دے کے یا خوف دے کے، ٹھیک ہے اگر کوئی چند لوگ جو ہے وہ اس خوف سے معروب ہو جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کر لے. لیکن ان چند لوگوں کے فیصلے سے اس تحریک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تحریک جو ہے پبلک ایٹ لارج لیول پہ، عوامی لیول پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے. باقی رہی بات آپ نے مجھے نیب کے نوٹس کی، تو مجھے نیب سے ایک ہی گلہ ہے کہ انہوں نے میرے اثاثوں کی جو قیمت لگائی ہے ٹوٹل جو ہے وہ 40 کروڑ لگائی ہے، 400 ملین. تو بات یہ ہے کہ اب تک انہوں نے جتنے بھی کیسز بنائے اس میں وہ اربوں کا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں. تو مجھے ان سے گلہ ہے کہ مجھے آپ نے 1 ارب سے بھی نیچے رکھا ہے. چلو میرے اوپر بھی کوئی 4 5 10 ارب کا جو ہے وہ الزام لگاتے، چلو ہم بھی 4 دن جو ہے وہ خود کو سمجھتے کہ ہم بھی جو ہے وہ امیر لوگوں میں سے ہیں. ایک منٹ دیکھیں میری ساری عمر جو ہے وہ یعنی سیاسی جدوجہد میں گزری ہے. پلان بی ترتیب بھی دی جاتے ہیں اور پلان بی جو ہیں وہ خود بھی پھر جو ہے وہ
جو ہے وہ اپنا سامنے آ جایا کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے جس طرح سے پانی جو ہے وہ پتھروں کو توڑ کے جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے اور چشمہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے، یہ پھر پلان بی جو ہے وہ اس طرح سے بن جایا کرتے ہیں۔ اور حکومت جب غلطیوں پہ غلطیاں کرتی ہے، جس طرح سے آج ایک طرف جو ہے وہ پروسیکیوشن بیان دے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے ایک اشتہاری کو، یعنی وہ اشتہاری جو عدالت میں اشتہاری ہونے کے باوجود جو ہے وہ پیش نہیں ہوا، جو ہے وہ اشتہاری ہونے کے باوجود جو ہے اس کی حاضری بھی معاف کی گئی، ایک طرف پروسیکیوشن بیان دے کے اس کو جو ہے وہ بری کروا رہی ہے زبردستی، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ مقدمات بنا رہی ہے، اور ان مقدمات کا کوئی جو ہے وہ نوٹس بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں، اب جس طرح سے انہوں نے کراچی کے جلسے کے بعد اس جلسے کو ڈیمیج کر